اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعلی آیت نمبر 9 فرمایا فذکر ان نفعت الذکر فذکر پس نصیحت کیجئے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے. پس نصیحت کیجئے ان اگر نفعت فائدہ دے الذکرہ نصیحت. تو ذکر جو ہے اس لفظ کو دیکھیں زال کیاف رے اور اس کا مطلب یاد دہانی بھی ہوتا ہے، یاد کرنا بھی ہوتا ہے کسی کو اور ساتھ نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ان کو یاد دہانی کرائیں اپنے رب کی، اپنے رب سے جوڑیے، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، ان کو درست رستے کی طرف بلائیے. ان اگر فائدہ دے نصیحت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہیں کرنی. اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نصیحت نے کس کس کو فائدہ دینا ہے. جو دائی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک تک بات کو پہنچا دینا، نصیحت کرنا. لیکن اب وہ نصیحت کسی کے لیے تو فائدہ مند بن جائے گی، کسی کے لیے نہیں ہوگی. تو جب تک ایک انسان کو امید رہتی ہے کہ یہ جو ہے نصیحت ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ دے دے تو اسے نصیحت کرتے رہنا چاہیے. جس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے. ان اگر نفعت میں نفع کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نون فے عین، نفع نقصان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ. تو فائدہ دے ذکر نصیحت کرنا. تو یہ اسی روٹ ورڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں ذکرہ بھی آ گیا کہ اگر یہ نصیحت کرنا فائدہ دے تو نصیحت کرتے رہیے. اب ہوگا کیا کہ نصیحت کرنے والے کے سامنے دو گروپس بن جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس نصیحت پہ کان دھریں گے اور ایک وہ ہوں گے جو نہیں دھریں گے. تو لہٰذا بہرحال ایک چیز اگر 10 میں سے 2 لوگوں کو بھی فائدہ دے رہی ہے تو پھر تو وہ کام کرنا چاہیے نا. کہ ایک انسان کا حق ہے کہ اگر کوئی ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے نصیحت حاصل کر کے برے انجام سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، تو پھر اس کا حق تھا کہ اس تک بات کو پہنچایا جاتا. اس لیے بات کو پہنچانا بہت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ سَيَذَّكَّرُ ان قریب یذکرو نصیحت حاصل کرے گا من جو یخشا ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. اب یخشا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ پچھلا لفظ ہم نے چونکہ دیکھا ہوا ہے تو یکشا کو ہی دیکھیے یہ بھی لفظ پیچھے آیا ہوا تھا. خے شین چھوٹی خشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا. تو اگر آپ آخری پارے کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر آپ کو بہت ملتا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہو کہ انسان کو اس نے کتنا پرفیکٹ بنایا، کیسے بنایا، آسمان زمین کو دیکھو کیسے بنایا، مختلف چیزوں پہ غور کرنے کا بتایا گیا ہے. تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خشیت. تو جب آپ گاڈ کانشیسنس آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو ایک خالق کے طور پہ مانتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اگلی بات بھی سنیں، نصیحت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اسی لیے کیا فرمایا کہ وہی نصیحت حاصل کرے گا اس سے جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے. اب وہ سوچے گا کہ مجھے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرا وہ کیا کرے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور یتجنبوها اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روٹ ورڈ ہے جیم نون بے جانبا. جانبا کہتے ہیں ایک سائڈ پر ہو جانا، ایک طرف ہو جانا. اسی سے ہم اردو کا لفظ جانب بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں جانب، اس جانب یہ کر دو. تو جانب کیا ہے؟ ایک طرف ہونا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی سے لفظ ہے اجتناب. اجتناب آپ یہاں پہ ترجمہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اجتناب کرنا. کہ اجتناب کرنے کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ پہ دور ہو کے کھڑے ہو جانا. جسی کی طرف بلایا جا رہا ہے، مائل کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ جانا، کسی اور ہی سائڈ پہ نکل کے کھڑے ہو جانا یا اس طرف ہو جانا. تو وَيَتَجَنَّبُهَا ہا کی اب ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ذکرہ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جو ذکرہ ہے اس سے اجتناب کرے گا، دور ہٹ جائے گا. کون؟ الاشقا. الاشقا بہت زیادہ بدبخت. یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین قیاف اور قاف، شین قاف اور چھوٹی ہے. شقی جو ہے بدبخت برے انسان کو کہتے ہیں. یعنی اس کے مقابلے میں سعید کا لفظ آتا ہے، سعادت مندی
جو بہت ہی اچھا انسان ہو اس کے لیے سعادت مند انسان کہا جاتا ہے اوبیڈینٹ کے معنی میں، اور اشقا کہتے ہیں انتہائی بدبخت جو نافرمان قسم کا انسان ہے۔ اور اشقا کا جو پیٹرن ہے نا، آپ عربی میں پیٹرنز دیکھیں گے کہ پیٹرن جہاں چینج ہوتا ہے وہاں پر میننگ میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اب شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، لیکن اشقا کا مطلب کیا ہے کہ انتہائی بدبخت، تو سپرلیٹو ڈگری ہے یہ اشقا جو ہے، یعنی سب سے زیادہ بدبخت۔ اسی لیے آپ ترجمہ میں اب سب سے زیادہ کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے نا، جس نے بس اپنے لیے یہ ٹھان لی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس خوبصورت بات سے، خوبصورت نصیحت سے پرہیز کرے گا، اس سے دور رہے گا۔ اب اگر آپ جنرلی دیکھیں تو لوگوں کے یہ جو 2 گروہ بنتے ہیں، آپ کچھ لوگوں تک دعوت لے کے جاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کتنی پیاری بات ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، اور وہ مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ سناؤ، وی ڈونٹ کیئر، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے بھی بہت کچھ، اور آپ کسی کو کہتے ہیں نا آئے نا چلیں قرآن تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، چلیں آئے نا فلاں کلاس میں، چلیں آئے نا آن لائن آپ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں اصل میں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم نے تو بہت کچھ اور مسائل بڑے ان کاموں میں ہے، بہت کچھ کھولا ہوا ہے، تو دنیائی سے فرصت نہیں ہے۔ تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہم جو ہے نا اتنے ریجڈ نہیں ہیں، ہمیں کیا ہے قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ تو بہت ماڈ اسکالڈ لوگ ہیں، ہمیں نہیں اس کی ضرورت، ہمارے لیے دنیا کافی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کو آپ جو ہی دعوت دیں اور وہ بیچارہ انکار کرے تو آپ اس کو اشقا کی کیٹیگری میں لے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں انہوں نے بہت ریزسٹنس کی، انہوں نے بہت زیادہ آگے سے، لیکن پھر کیا ہوا کہ مائل ہو گئے، قائل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 سال بعد ایمان لے کر آئے اسلام آنے کے، تو ان کو ایک ٹائم لگا، لیکن جب آئے تو سبحان اللہ سب سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ کس وقت فتح مکہ، اس وقت وہ ایمان لے کر آئے، لیکن کیا ہوا کہ جب ان سے اللہ نے وہ کام لیا جو کسی سے نہ لیا ہو، تو بہت ہیرے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے سمجھنے میں، بات کو تھوڑا پرکھنے میں۔ تو ہر انسان کو جو آپ کی پہلی کال پہ اس نے لبیک نہیں کہا تو آپ اس کو شقی کی کیٹیگری میں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اپنی طرف سے اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ دوسروں کو پہنچاتے رہیں اور خود اس طرف آئیں۔ جب ہمارا عمل لوگ دیکھیں گے، ہمارے اندر ایک اچھا چینج دیکھیں گے، تو لوگ ضرور جو ہے وہ اس طرف آئیں گے۔ بہرحال یہاں جو مراد ہے وہ ایسا انسان ہے جو کہ بہت پرکھنے سمجھنے کے ساتھ اس کو رد اس لیے کرتا ہے کہ اس کی دنیا پہ زد پڑ رہی ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ الذی یصلی النار الکبریٰ۔ اب آپ دیکھیں نا ابو جہل، ابو لہب، جن لوگوں نے زندگیاں لگا دی مخالفت میں اور اسی پہ ہی مرے، اسی کفر میں مرے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ۔ الذی، وہ شخص کیسا ہے جس نے کہاں داخل ہونا ہے؟ یسلا، جلے گا یا داخل ہوگا، النارا، آگ میں جلے گا، الکبریٰ، بہت بڑی۔ کبرا بھی اب جو ہے نا یہ اب جہاں پہ جتنے بھی آپ سیغے دیکھ رہے ہیں، ایک تو آپ اس صورت میں خوبصورت چیز دیکھیں گے کہ ایک ردھم ہے، یعنی ہر آیت کا آخری جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ایک جیسا آ رہا ہے، جیسے آپ پیچھے بھی دیکھیں نا یہ جتنے لفظ آ رہے ہیں، یکشا، اشکا، پھر کبرا، تو ایک ردھم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس ردھم کو برقرار رکھنے کے لیے معنی میں کوئی فرق نہیں، یا معنی کو برقرار رکھنے میں آیت کے ردھم میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے جو معنی میں بھی پرفیکشن ہے اور آیات بھی خوبصورت ہیں۔ تو فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی بری آگ میں داخل ہوگا۔ کبرا کبیر سے ہے نا، تو اس میں کبرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے کے معنی میں ہے۔ پھر استغفر اللہ، اس کے بعد ہوگا کیا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ثم پھر، لا نہیں، یموتو وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ، یحییٰ وہ زندگی محسوس کرے گا، جیے گا، یعنی نہ مرے گا نہ جیے گا۔ دیکھیں موت کیا ہے؟ موت نام ہوتا ہے زندگی کی رمق کے ختم ہونے کا اور روح قبض ہونے کا، اس کو موت کہتے ہیں نا۔ موت کی بہت سی سٹیجز ہیں، یا ڈفرینٹ چیزوں کو موت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، بڑی خوبصورت ڈیفینیشنز موت اور یحییٰ کی آپ کو ملتی ہیں، لیکن یہاں ہم چونکہ بالکل ڈفرینٹ میں بات کر رہے ہیں، ٹاپک ہمارا ڈفرینٹ ہے، لہٰذا یہاں نہیں، کبھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں موت کے لفظ کو آپ دیکھیں تو مرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا خاتمہ، ختم ہونے کے میننگ میں استعمال ہوا نا، اور یحییٰ کیا ہے کہ
جیسے آپ جیتے ہیں، جس میں آپ سکون سے سانس لے رہے ہیں، آپ پرسکون ہیں، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، آپ انرجیٹک ہیں، مطلب یہ زندگی کے جو لوازمات ہیں، خوشحال ہیں کہنے کا مطلب۔ تو اب یہ آگ ایسی ہے جو ایک طرف انسان کو بسم کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، جلا رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ مر نہیں رہا۔ کیونکہ اینڈ، ہر چیز کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت۔ جب آپ ایک ڈیپ ٹراما میں جاتے ہیں اور آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے بعد آپ مر ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی موت نہیں ہے، تکلیف اپنی انتہا کو ہے لیکن موت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف زندگی تو ہے، لیکن وہ زندگی نہیں ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، جس میں سکون ہے، خوشی ہے اور سب کچھ ہے، کھا پی رہے ہیں، سب پل بھر رہے ہیں، نہیں۔ یہاں پر کھانے کو بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کو تھور مل رہا ہے، پینے کو گرم کھولتا پانی مل رہا ہے اور آگ میں آپ کا جسم جل رہا ہے، چیخے انسان مار رہا ہے، اور پھر وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ تو اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج نصیحت پکڑ لو، ثم ایسی حرکتیں کرنے کے بعد جس جہنم میں وہ جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہی تکلیف میں رہے گا۔ پھر فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو کہ پاک ہوا۔ بہت زبردست آیت ہے۔ یہاں پہ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی۔ قد یقیناً کے میننگ میں ہے، قد کا لفظ جو ہے وہ اکثر فعل سے پہلے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہم یقیناً کرتے ہیں۔ اور افلح، افلح فلاح سے فے لام ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور فلاح کا جو لغوی معنی ہوتا ہے زمین کا پھاڑنا، زمین کے پھٹنے کے لیے آتا ہے۔ اور فلاح جو کسان ہوتا ہے اس کو بھی اسی لیے فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے، مطلب کہ اس کو تیار کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر بیج سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، یعنی جو اس کو پھل، جو اس کو کھیتی چاہیے ہوتی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس سے پھر افلاح کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ کامیابی، یعنی جو آپ نے بویا آپ اس کو حاصل کر لیں، تو اسے جیسے آپ نے جو بویا وہی کاٹا تو یہ اس میں کامیابی کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے افلاح۔ اور پھر آگے لفظ کیا آیا؟ من جو تزکا، جو پاک ہوا۔ اب فلاح اور تزکا یہ دو لفظ ایسے ہیں جو زبردست آپ کو سمجھنے کی آیت کا سینس دیتے ہیں۔ تزکا کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں تو زے کیاف واو، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ اس کو پھر کسان اور پھر ساتھ ہم تزکا کا جو لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے کسی چیز کو نشو نما دینا، پروان چڑھانا اور صاف ستھرا کرنا، اسی سے پھر پاک کرنا کا میننگ آ جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ کھیتی کے بارے میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی مکمل کیئر کرنا، کیئر کر کے اس کی، جیسے اگر زمین ہے تو زمین کی تیاری اس میں آ جائے گی، پھر اگر وہ جو ایک چھوٹی سی کونپلیں نکلیں گی ان کی حفاظت، ان کی ہوا سے حفاظت، کیڑوں سے حفاظت، ان کی پانی دینا ان کو، ان کی دھوپ اور ہر چیز کا وہ دیکھنا، بیلنس دیکھنا، مطلب یہ مسلسل ایک کرنے کا کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے، وہ پھل آپ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو زکا یا تزکیہ یہ بھی کیا ایک پورا عمل ہے کہ انسان اپنی پچھلی خراب عادتیں انہیں کیسے ختم کرے، پھر ان کی جگہ اچھی عادتیں کیسے لے کر آئے، پھر وہ اسلام کے مطابق کیسے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ تزکیہ، اور یہاں پہ تزکا کا جو لفظ ہے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ پیٹرنز جو ہے نا عربی کے میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ ایک پیٹرن میں جب وہی لفظ آتا ہے تو وہ پھر ایک خاص میننگ دیتا ہے۔ تو اب تزکا کیا خاص میننگ دے رہا ہے اس پیٹرن میں آ کے؟ تزکا میننگ دے رہا ہے کہ خود پاک ہونا، خود اپنی تربیت کرنا، خود اپنے اوپر ورکنگ کرنا، خود کرنا، یعنی یہ کوئی دوسرا نہیں نصیحتیں کرتا رہے گا، دوسرا نے تو صرف آپ کو سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے، رستہ دکھا دینا ہے۔ اب جو اپنی پرسنالٹی کے اوپر ورکنگ کا کام ہے نا وہ انسان نے خود کرنا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے تزکا جب کرنا ہے تو تزکا کا میسج کیا ہے کہ خود اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کر آنا۔ تو اگر آپ اس مثال کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو تزکیہ کا عمل بہت اچھے طریقے سے، پھر فلاح کا عمل سمجھ آئے گا کہ ایک کسان جو ہے وہ کیسے مٹی کو تیار کر کے پھر اس کے بعد کتنی محنت کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کونپل کب نکلے گی، پھر وہ دیکھتا ہے کہ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی کھیتی لگائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سی کھیتی لگانی ہے، ہم کس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس سے وہ خاص چیز کرتے 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 حاصل کر لیتا ہے، ایک محنت اور ایک سٹرگل کے بعد، ایک ٹائم لگانے کے بعد۔ تو اسی طرح پھر اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فلاح۔
کہ وہ اس نے اپنا مقصد پا لیا. تو سیم اگر ہم اپنے تزکیہ کے پروسیس سے اس طرح سے گزریں گے تو ہم جا کے فلاح پائیں گے، تو ہم کامیاب ہوں گے، اور جو پھل ہم چاہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کاٹیں گے یا وہ پھل ہم حاصل کریں گے. تو اس لیے جو ہم آج اپنے کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو بو رہے ہیں، پھر ہمیں ویسی ہی چیز آگے جا کے حاصل ہونی ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، وہ تو کامیاب ہو گیا. اب یقیناً کا لفظ ہے نا یہاں پہ، تو ڈن، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ انسان جو مسلسل تربیت کر رہا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہا ہے، تو وہ تو کامیاب ہو ہی گیا، اس کے لیے تو سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو. اور اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی خود فرما دی کہ اسے اب کرنا کیا ہوگا، تربیت کے مراحل سے کیسے گزرنا ہوگا. اور اس نے اس تربیت کے لیے کیا کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ، اور اس نے ذکر کیا. پیچھے تسبیح بیان کرنے کا تھا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، تو یہاں کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ، اور اس نے ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کا نام، فصلہ، پھر اس نے نماز پڑھی. تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. یعنی ذکرہ، اب ذکر الگ بھی ایک تسبیح کا نام ہے، الگ سے بھی اللہ کی یاد کا نام ہے، اور فصلہ خود نماز بھی ایک تسبیح ہے اور ایک ذکر ہے. اگر آپ لفظ ذکر کو دیکھیں تو یہ کس کس معنی میں اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو کس کس معنی میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء صفات ہیں ان سب کو جب آپ بولتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحی القیوم، اور مختلف طرح کے جو نام آپ لیتے ہیں، الرحمن الرحیم، تو یہ سارے کیا اللہ کے نام ہیں. آپ ان کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اس کے ناموں سے اس کا ذکر کرنا ذکر کہلائے گا. خود قرآن بھی ذکر ہے. اس وقت میں اور آپ جو قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ ایک ایک لمحہ عبادت ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا. تو قرآن پاک جو ہے وہ سب سے بہترین ذکر ہے. پھر اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو بھی ذکر کہا گیا کہ یہ بھی ذکر ہے، اور افضل الذکر اس کو قرار دیا گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو نماز بھی ذکر ہے. تو نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اپنے ذکر کی بہترین حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کر رہے ہیں، تو یہ سارے ذکر جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے کہ اپنے رب کو، اس کے نام کو انسان یاد کر رہا ہے. فصلہ، پھر سے نماز پڑھی. تو تربیت کا پہلا مرحلہ کیا کہ اللہ سے تعلق، اور پھر اس میں اسپیشلی کیا چیز؟ فصلہ، نماز پڑھنا. اچھا، جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر میں ہمیں ضرور چند چیزیں جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھنی چاہیے. ہر انسان اپنے وقت اور اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا اپنے لیے کر سکتا ہے. کہ ذکر کی اتنی جگہ پہ ہمیں یاد دہانی کرائے گی کہ تمہیں ذکر کرنا چاہیے، ذکر ذکر ذکر. تو اس کا مطلب کہ یہ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. تو ذکر کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم نمازوں کے ساتھ ہی اس کو اٹیچ کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں پر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ وسلم نے کیا ہمیں تسبیح بتائی کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ ہمیں ایک تسبیح دکھائی گئی، بتائی گئی. اور یہ کن لوگوں کو بتائی گئی تھی؟ جب کچھ لوگ آپ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا وسلم، جو لوگ امیر ہیں وہ تو صدقہ وغیرہ کر کے تو بہت اجر پا لیا، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے پھر ان کو نماز کے بعد یہ تسبیح بتائی. تو اتنی امپورٹنٹ، اور صرف 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. جب آپ نمازوں کے ساتھ کسی چیز کو اٹیچ کرتے ہیں تو آپ سر نے جو کام کیا، اتنی مصروفیت اور اتنا کچھ ان کے اوپر، تو انسانیت کا بیڑا تھا، پورے معاشرے کو ٹھیک کرنا تھا. تو آپ کے پاس اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکلتا تھا. آپ کی تو پوری زندگی ہی اللہ کا ذکر تھی، تو آپ نے یہ تسبیحات کی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ انسان جب صبح صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ اگر سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فجر کی نماز جو انسان پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی اس کی پورے دن کی. تو ہم اکثر نماز پڑھے بغیر جب جاتے ہیں تو پھر کتنے دھڑکے دل کو لگے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے، اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے اس محسن کا نام کا ذکر کیا، جس نے اس کو زندگی دی، جس نے رات کو سونے کے بعد اس کو اٹھایا. اور ہمیں اتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو جو صبح کی دعائیں ہیں اس میں میری اپنی بھی جو موسٹ فیوریٹ دعائیں ہیں اس میں یہ ہے کہ چلیں آپ باقی کچھ نہ بھی کر سکتے تو چند الفاظ، چند کلمات تو چلتے پھرتے بھی انسان جو ہے وہ ضرور منہ سے ادا کر لے. اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. بہت ہی پیارا کلمہ ہے. حضرت سلمہ جو ہے آپ سلم کی جو زوجہ محترمہ، آپ جب نماز فجر کے لیے گئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر جب آپ
کافی گھنٹوں کے بعد چاشت کے وقت واپس آئے، جب سورج اوپر چڑھ گیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ تب بھی وہ جنماز میں بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا تم تب سے بیٹھی ہوئی ہو جب سے میں گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے 3 کلمات مطلب میں نے چند کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اس طرح کہ وہ تمہاری سارے ٹائم اس ساری تسبیح سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یعنی آپ نے کیا بتایا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں جنماز میں بیٹھ کے وہ کرے، مطلب یہ بھی بہت اچھا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف یا اس کے لیے یکسو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ کم وقت میں اپنی چونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ زیادہ اجر بھی لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ بھی رستہ دکھایا گیا۔ تو وہ کلمات کتنے پیارے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کیا ہے کہ اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرنا عدد خلقہ، اس کی خلقت کی تعداد کے برابر، یعنی جتنی مخلوقات ہیں اتنا کوئی الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کہہ دیا عدد خلقہ وردا نفسی، اور اس جس سے اس کا وہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے، اور وزنت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر تسبیح کوئی انسان کر سکتا ہے، لیکن کہنے میں ہم نے کہا تو اللہ نے اجر دے دیا اتنا۔ وَمِدَادَ کلماتہ، اور اس کے جو کلمات ہیں ان کی سیاہی، یعنی جو کلمات اس کے لکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنے پہ آئے تو وہ سمندر اگر سیاہی ہوں اس کے لیے تو وہ بھی پورے نہ پڑیں۔ تو اتنی زیادہ مقدار میں تسبیح ہم نے 3 دفعہ یہ کلمات بولے تو وہ ہوگی، اس کو ضرور کر لینا چاہیے۔ پھر ایک اور ہے، ایک اور بڑی پیاری تسبیح، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہ یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے حمد ہے جیسی تیرے جلال ذات کے لیے زیبا دیتی ہے، یعنی ہم تو نہیں تسبیح ویسی کر سکتے، لیکن جیسی تیری یہ تسبیح ہے یا اللہ ویسی حمد ہم تیری کرتے ہیں۔ تو یہ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ہی پیاری دعا ہے کہ انسان صبح اٹھ کے اگر یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یہ تو بہت ہی پیاری تسبیح ہے، اور اسے تو ضرور ہی ہمیں دن کے آغاز میں پڑھنا چاہیے کہ اللہم، اے اللہ، ما اصبح بی من نعمت، میں جس نعمت کے ساتھ صبح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، فمن کا وہ تیری طرف سے ہی ہے، وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیرے لیے ہی سارا شکر ہے۔ آپ نے کتنی پیاری حمد اور تعریف اور شکر اللہ کا ادا کر دیا کہ اللہ میں اٹھی ہوں، جو تو نے مجھے سانس دیا ہے، جو میری آنکھیں کھلی ہیں، جو میں دیکھ پا رہی ہوں، جو میری اولاد میرے سامنے ہے یا میرے پیارے میرے سامنے، میرے گھر والے، مجھے ان کی طرف سے کوئی بری خبر نہیں ملی، یہ سب ٹھیک ہیں، اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں، مجھے صلاحیتیں، مجھے تو نے جو ناشتہ دیا، جو ہم کھا پی رہے ہیں، جو ہم یعنی ایک ایک نعمت جو میرے ساتھ ہے وہ تیری طرف سے۔ اور پھر جب شام ہو تو اس کو ان الفاظ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ صبح شام کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ہی ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہ ما امسا بی من نعمت۔ اب جب شام ہوئی تو آپ نے شام کی تسبیح کیا بولی کہ یا اللہ جو ما امسا بی من نعمت، جو نعمت جس کے ساتھ میں شام کر رہی ہوں یا جو شام کو میں جو نعمتیں استعمال کر رہی ہوں وہ کیا ہے، اس کے لیے بھی تیرا شکر، تیری حمد، وہ تیری طرف سے ہے، من کا تیری طرف سے ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم بہت طریقوں سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو نمازوں کے ساتھ آپ اٹیچ کریں، اور صبح شام کی دعاؤں میں چند چیزیں اپنے لیے رکھ لیں، اس میں آیت الکرسی کل ہے شیطان سے بچنے کے لیے، اور چند اذکار کر لیں، تو یہ بہت پیاری بات ہے۔ اور جن کو پھر تسبیح کے اوپر توفیق مل جائے کہ تسبیح پکڑ کے، جیسے انسان جو ہے وہ بعض اوقات 100 ٹائمز کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں وہ اس کے لیے پھر ایک اور چھوٹا سا کلمہ میں، اصل میں تسبیح کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ چند چیزیں ضرور سب تک پہنچا دوں، اور میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں تو ضرور کر لوں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے عمل میں جب ہمارے سامنے وہ نامہ اعمال حاضر ہو تو ہم ان کو دیکھ سکیں، ان خوبصورت چیزوں کو دیکھ سکیں۔ اور یہ بالکل ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتی، یہ صرف چلتے پھرتے ہوتا ہے، یا انسان بس کانشیس ہونا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنے والا بنے، باقی بالکل اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا۔ تو ایک تسبیح ہمیں یہ بتائے گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو جو انسان 10 دفعہ صبح کے ٹائم کر لے اور 10 دفعہ شام کو، تو اس دن اس کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ شاید 4 غلام آزاد کرنے کے یا 10 غلام، میرا خیال ہے 4 غلام کی بات آتی ہے، میں تھوڑا سا بھول رہی ہوں، تو اس کے وہ یعنی اتنا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ ہمارے لیے اتنی پیاری پیاری چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم جسٹ چند منٹس لگائیں
تو ہم اتنے بڑے بڑے اجر لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا اپنے نام کا اور اپنی نماز پڑھنے والا اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب تم نے کہاں تسبیح کرنی ہے، تم نے کہاں ذکر کرنا ہے، کیونکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل، بلکہ، تؤثرون، تؤثرون ترجیح دیتے ہو، اثر سے ہے نا، اثر کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اثر یعنی کہ زیادہ ترجیح دینا، ترجیح کے میننگ میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے۔ تو تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ تو آپ جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ اچھا نماز پڑھنے کا یا آپ تسبیح کی بات کرتے ہیں تو کیا آگے سے جواب ملتا ہے یا کیا ذہن میں آتا ہے؟ خود اپنے ذہن میں بھی کیا آتا ہے کہ بھی تو اتنے کام دھندے ہیں، اللہ صبح اٹھ کے تو سب سے پہلے ہر طرح کا بندہ کسی نہ کسی چیز میں، بچہ ہے تو اس کو اسکول جانے کی جلدی ہے، وہ اٹھ کے تو ہم مائیں جو ہیں وہ اس کو صبح صبح اٹھا کے وہاں تو بھیج دیں گے، لیکن فجر کی نماز کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ بھی اس نے پڑھنی ہے کہ نہیں۔ پھر اسی طرح سے مائیں ہیں تو وہ بچوں کے ناشتے بن رہے ہیں، ان کے لیے لنچ پیک ہو رہے ہیں، وہ ادھر کی جلدی ہے، ایک ہبدب صبح صبح ایک مچی ہوئی ہوتی ہے انسان جو گھر کے میل ہیں وہ جاب پہ جانے کی ان کو جلدی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اتنی کاموں میں مصروف ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھی کہاں ٹائم ہے، اتنے کام دھندے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تو کہاں آپ تسبیحاں بھی کریں، کہاں نمازیں بھی پڑھیں، بھئی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے جیسے بہت سے لوگ جو ہم جیسے کام کر رہے ہیں بلکہ ہم سے کہیں بڑھ کر کام کر رہے ہیں، وہ تو یہ سب کر رہے ہیں، ان کو تو توفیق مل رہی ہے، تو پھر وہ تو ہمارے خلاف حجت ہوگے نا کہ اگر وہ سب ان سب چیزوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات صرف کیا ہے کہ انسان کس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا۔ تو جس چیز طرف ہم جا رہے ہیں جو حیات دنیا ہے اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں، انسان کی تو کسی وقت بھی جان نکلنے کا ٹائم آ جائے، پھر کام تو وہی آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ تو اس لیے انسان تھوڑا سا سوچے اس بات سے نکل کر کہ میں کس چیز کو اہمیت دے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہم تو نہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہم ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، ہر روز ہم کتنے ڈیسیژنز لیتے ہیں، اچھا نماز پہلے پڑھ لوں یا پہلے فلاں کام کر لوں، چلو فلاں کام پہلے کر لیتی ہوں، بالکل جب آخری ٹائم تو پھر ہم نماز تو ہم جو ڈیسیژنز ہی لے رہے ہوتے ہیں دن بھر، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری ترجیح میں کیا چیز ہے اور میری پرائورٹیز کیا ہیں۔ تو ہمیں یہ خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے، کیونکہ تزکیہ تو خود کرنا ہے نا، تو تزکیہ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہاں میں غلط جا رہی ہوں بھائی، کہاں غفلت والی سائڈ پہ چلی گئی ہوں اور کہاں سے مجھے خود کھینچنا ہے، باندھنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر انشاءاللہ اس سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ موٹیویشن کریں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقا، اور اس طرح سے جب وا آتا ہے تو اس کا ویسے لکھنے میں اور ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ اصل بات کیا ہے کہ الآخرۃ آخرت خیرٌ زیادہ بہتر ہے، بہترین ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے، بقیہ بے قاف چھوٹی ہے، بقیہ اس کا مطلب ہے باقی رہنے والی۔ تو بقیہ باقی رہنے والی کیا ہے؟ دنیا یا آخرت؟ آخرت، آخرت ہے، اور ابقا کا لفظ آیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ یہ بہت زیادہ باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی، تو جو چیز باقی رہنے والی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ خوبصورت پیٹرن جو آیت کا نظر آ رہا ہے، یہ کیوں اختیار کیا گیا کہ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں تمہارا کوئی بھی کام بڑا اہم ہے نا، جس کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھولا ہوا ہے، وہ آخر تمہیں کتنا عرصہ فائدہ دے گا؟ اتنا ہی عرصہ جتنا تم زندہ ہو۔ جب مر گئے تو اگر پیچھے کتنا لاکھوں کروڑوں بھی چھوڑ گئے تو وہ تو کسی اور کے فائدے کا نا، تمہارے فائدے کا تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو جتنے بھی فائدے تم نے دنیا کے اکٹھے کیے وہ عارضی ہیں اور وہ کمتر ہیں، وہ اس درجے کے ہیں ہی نہیں، اس معیار کے ہیں ہی نہیں، جبکہ آخرت جو ہے ہمیشہ کی ہے، اور اس کے اندر جو پائی جانے والی نعمتیں ہوں گی جو جنت کی صورت میں ملیں گی، وہ ہوں گی بھی بہت زبردست کوالٹی کی، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا۔ فرمایا یہ باتیں صرف تمہیں نہیں بتائی جا رہی، تم سے پہلے والوں کو بھی بتائی گئی تھیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ باتیں تو پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی۔ ان کا مطلب ہے بے شک، ھذا یہ یعنی جتنی باتیں بھی پیچھے بیان ہوئی ہیں اس کے لیے آیا لفی الصحف، لفی البتہ میں، صحف صحیفہ کی جمع ہے، صحف یعنی کہ ان صحیفوں میں ہیں، الاولی جو پہلے ہیں۔ کون سے والے؟ پہلے والے صحیفے۔ آگے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے،
ان میں بھی آپ کو یہی باتیں ملیں گی۔ باقی جو انبیاء ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، باقی جتنے جو انبیاء ان کو جو صحیفے ملے، ان کے تورات، انجیل، یہ سب باتیں ان میں بھی ہیں۔ تو اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ گائیڈنس صرف تمہارے لیے نہیں آئی، یہ گائیڈ لائن تمہیں نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ پچھلے لوگوں کو بھی یہی باتیں سکھائی گئی تھی، سمجھائی گئی تھی کہ زندگی کیسے گزارو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، اور یہی باتیں تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اور خصوصاً پھر یہاں پہ صوفی ابراہیم و موسیٰ، یہ کیوں بات لائی گئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ایفیلیشن کس کی تھی؟ کون لوگ ایفیلیشن؟ دو جو بڑے گروہ ہیں آج بھی دنیا میں، وہ کون ہیں؟ یعنی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے اہل مکہ جو اپنے آپ کو جوڑتے تھے کہ ہم تو ابراہیم اور پھر اسماعیل کی نسل کی اولاد چلے آ رہے ہیں، انہی میں پھر کون آئے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پھر جو لڑی پوری بنتی ہے وہ کیا؟ جتنے مسلم ہیں وہ سارے پھر کیا ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ اسماعیل، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اور پھر اس کے بعد ان کے آگے آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر دوسری لڑی کون سی تھی؟ جو ان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی جو اسحاق اور یعقوب اور یوسف، وہاں سے جو نسل چلی اور پھر ان میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اس لڑی کے لوگ جو ہیں، جو ان میں پھر سارے یہود و نصارہ آ جاتے ہیں، تو ان کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں ہیں۔ تو یہاں بات جوڑ دی گئی کہ مسلمان اور اہل کتاب اصل میں ایک ہی رب کی ایک ہی دعوت پر لبیک ہیں۔ اصل مدعا یہ ہے، پچھلے صحیفے بھی وہی بات کر رہے ہیں جو یہ صحیفہ بات کرتا ہے، اور اسی ایک صحیفے پر، اسی آخری دن، اس آخری نبی پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک مقصد کو پالیں۔ یہ سورت کا پیغام ہے۔ بہت ہی خوبصورت سورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔